السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکفر ملت واحدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ اس وقت کے مظاہرے کی غرض و غایت آپ کے سامنے محترم ڈاکٹر انوار علی صاحب نے بیان فرمائی کہ تنظیم اسلامی کے اس وقت رفقا یہاں کراچی پریس کلب پر جمع ہوئے ہیں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کے حوالے سے کہ ظلم و ستم اور بربریت کی جو بدترین مثالیں اس وقت اسرائیل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا معاملہ اور وہاں کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا معاملہ، یعنی ایک ہی شب کے اندر 200-250 شہادتوں کا معاملہ کم و بیش۔ البتہ یاد رہے کہ دنیا کا جو ایک عالمی میڈیا ہے، کیونکہ وہ باعث ہے اور متعصب ہے تو بہت زیادہ صحیح صورتحال شاید ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ البتہ اس دور میں سوشل میڈیا کی ایک اویلیبلٹی ہے جس کے نتیجے میں وہاں جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے، وہ مسکراتے بچے کی جن کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، اور وہ مسکراتے بچے کے جن کے چہروں پر زخم موجود ہیں، اور وہ مسکراتے بچے وہ جس کے ہاتھ کے اندر آپ نے پتھر بھی دیکھا ہوگا، یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ظلم کو گوارا کرنا خود ایک ظلم ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا خود ایک ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرنا یہ خود اپنی جگہ ایک ظلم ہے۔ تو ہم وہ مسلمان جو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، قرآن کریم ہمیں بیان فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال یا جنوب۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ 2 ارب مسلمانوں کی تعداد، یہ کلمے کی بنیاد پر اللہ کی کتاب بیان فرماتی کہ بھائی بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں مثلا آنکھ میں اگر تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کسی خطے میں مسلمان پر ظلم و ستم ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہمارا بچہ ہے۔ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا، بلکہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امت جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت قرار دیا، وہ اسی بنیاد پر کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول علیہ السلام کو ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ اس کلمے کی بنیاد پر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ بڑی بے حسی کی بات ہوگی، یہ بڑی لاپرواہی کی بات ہوگی، یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے درد کو محسوس نہ کریں۔ کیا کرنا چاہیے وہ ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کی تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو ہمیں اپنی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت جاننا اور ماننا چاہیے۔ دوسری بات، یہ حالات تو بہت پرانے ہیں، 70-75 برس کم و بیش ہو گئے فلسطین کے معاملے کو، کشمیر کے معاملے کو۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ان معاملات میں تیزی آ جایا کرتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار وغیرہ کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ امت کی تاریخ میں بہرحال یہ مسائل نئے نہیں ہیں۔ آزمائشوں کا معاملہ، مصائب سے گزرنا، مصیبتوں سے گزرنا، بہرحال یہ امت اس سے گزرتی آئی ہے۔ البتہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس نقطے کے حوالے سے کہ اگر آپ عالمی میڈیا کو دیکھیں، اس وقت دنیا کو بظاہر جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے درد رکھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی کنیز UNO کے نام سے بنا بھی رکھی ہے، جنہوں نے انسانی حقوق کمیشن کے عنوان سے بڑے خوبصورت نعروں کے ساتھ کچھ ادارے بھی بنا رکھے ہیں، ان کی ڈویلٹی کو دیکھ لیں، ان کی منافقت کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ابھی چند دنوں پرانی بات ہے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے
جو فرانس نے قرارداد پیش کی فوراً مذمت کی گئی پاکستان کی، اور کثرت رائے 99% پلس لوگوں نے کہا ہاں جی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یا مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ فرانس کہہ رہا ہے کہ جس کے اپنے ملک میں آج میری آپ کی مسلمان بہن حجاب کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں، یعنی سر کو کور کرنے والی عورت سے نہ جانے ان لوگوں کو کیا پریشانی۔ ایک ہی پریشانی ہے کہ جب آج میری اور آپ کی ایک بہن اور بیٹی حجاب اختیار کرتی ہے تو وہ مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب پر لات مارتی، ان کی بلینز آف ڈالر کی جو انڈسٹری ہے اس پر وہ لات مارتی ہے جہاں عورت کو کھلونا بنا کر پیش کیا گیا۔ آپ غور کیجئے، ایک مسلمان عورت، ہم تو چہرے کے پردے کے قائل ہیں، بات تو کر رہا ہوں حجاب کے اس پہلو کی کہ جہاں سر کو ڈھانپا جاتا ہے، ایک مسلمان عورت اگر وہ حجاب کرنا چاہے تو فرانس کی حکومت منع کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹ پاس میں ہوا، مسلمان بچیاں ہارڈلی 17-18 سال کی، ان بچیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ہیڈ کورنگ نہیں کر سکتی۔ یہ ڈویلٹی نہیں، یہ منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر، یورپین پارلیمنٹ میں جا کے فرانس پیش کرتا ہے قرارداد کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور خود ان کے ملک کا عالم یہ ہے۔ آج ہم اس یورپین پارلیمنٹ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے کیا یہ مائنورٹیز کے حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ کیا آج جو کچھ اسرائیل ظلم اور بربریت کر رہا ہے کیا یہ اقلیتوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ یہ مکروہ چہرہ ان لوگوں کا آپ کے ہمارے سامنے کھل کر آ رہا ہے۔ بڑا مشکل ہو گیا فیس بک کے لیے، بڑا مشکل ہو گیا انسٹاگرام کے لیے، بڑا مشکل ہو گیا ٹویٹر کے لیے، بڑا مشکل ہو گیا ان سوشل میڈیا کے فورمز کے لیے کہ وہ اسرائیل کی جو بربریت اس کو دکھا سکیں، فوراً سے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ رہا امریکہ جو اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو امریکہ ہے، اس نے رائٹ ناؤ، جو بائیڈن نے، جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے تو جو بائیڈن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جی اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، اور آج وہ ڈیل سائن کرتا ہے اسرائیل کے لیے کہ آلریڈی تو اسلحہ ہم دے چکے ہیں اسرائیل کو، وہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اور اسلحہ دیں گے اسرائیل کو۔ اور 3 مرتبہ UN میں اگر کوئی قرارداد اسرائیل کے خلاف جسٹ رائٹ ناؤ لانے کی کوشش کی گئی تو امریکہ جس کی کنیز ہے UN، اس نے روک دیا ہے وہاں پر اس کو۔ حاصل کلام کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملت واحدہ، یہ سارا کفر ملت واحد ہے۔ دنیا جہاں کے اور معاملات ہوں، مائنورٹیز کی بات اگر کرسچینٹی کے ماننے والوں کی آ جائے، سارا ورلڈ میڈیا آپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ نظر آئے گا۔ سارے لوگ کسی ایک فورم پر آ کر ان کے لیے، چاہے وہ ایسٹ تیمور کی بات ہو یا دیگر علاقوں کی بات ہو، فوراً متحد نظر آئیں گے۔ لیکن 75 برس گزر جائیں، فلسطین کے معاملے کو اور کشمیر کے معاملے کو ان کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی۔ اللہ یہ حالات تو دکھا رہا ہے، لیکن اس حالات کے نتائج اس طور پر بھی سامنے آتے ہیں کہ دنیا کے ان عالمی دہشت گردوں اور دنیا کے ان بڑے منافقین جن کا دو رخا پن، ڈویلٹی، اور جن کی منافقت ان حالات کے نتیجے میں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی۔ یہاں میں ان ہمارے لبرلز کو بھی اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ کسی کتے اور بلی کے حقوق کے لیے تو یہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ آج اتنا بڑا میسیکر ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم و بربریت کا معاملہ ہوا، ان میں سے کتنے لوگوں نے ہمت کی ہے کہ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے سڑکوں پر آ جائیں؟ میرا سوال ہے ان لبرل سے، میرا سوال ہے ان سیکولر مائنڈڈ لوگوں سے جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، جو اور اس طرح کے سلمان تاثیر جیسے ملعون کے مسئلے پر جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لیکن آج جب یہ خالص انسانی سطح پر دیکھیں جس طرح کی وہ نامسکی نے جو بات کہی امریکہ کے اندر کہ تم کسی کے پوری بلڈنگز کو بلڈوز کر دو، تم گھروں کو برباد کر دو، تم ان کی مسجدوں کو برباد کر دو، تم ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ماں بیٹوں کی عصمت کو جو ہے وہ برباد کر دو، پامال کر دو، تم ان کے بچوں کو شہید کر دو، اور اس کے بعد اگر یہ کچھ کہنے کی کوشش کریں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں تو ساری دنیا کہتی جناب یہ حماس والے دہشت گرد ہیں۔ یہ جو مجاہدین جنہوں نے راکٹ برسانے کی کوشش کی ہے یا کچھ اقدام کرنے کی کوشش کی ہے، ساری دنیا ان کو اس وقت بھی کہہ رہی کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں۔ اور جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ورلڈ میڈیا بائی لارج الا ماشاءاللہ وہ کہنے کو تیار نہیں۔ یہ نقطہ میں نے اس لیے عرض کرنا چاہا، یہ حالات امت کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن اللہ کھول کر لوگوں کے چہرے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب آئیے ود ان مسلم کمیونٹی 2 ارب مسلمان ہم لوگ زمین پر ہیں، 57 سے زیادہ یا 57 کے لگ بھگ مسلم ممالک ہمارے پاس ہیں،
اور ایک بہت بڑی دولت تیل کی اربوں کے پاس موجود ہے، اور اربوں کا معاملہ کیا ہے، وہ لائن میں لگے رہے۔ بقول استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1995 کا ان کا کلپ بہت وائرل ہوا اس وقت، کہ سارے عرب ممالک تو لائن میں کھڑے ہیں، جناب اب میں قبول کروں گا، پھر تم قبول کرنا، پھر میں قبول کر لوں گا، پھر تم قبول کر لینا۔ اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ معاملات طے ہو گئے۔ تو عربوں کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ وہ تو کمپرومائز کر چکے ہیں۔ رہا عجم کا معاملہ، یعنی نان عرب مسلم کنٹریز کا معاملہ، تو ترکی کے صدر نے کچھ کہا تو کچھ کہا، ہمارے یہاں سے دو چار بیانات تو گئے ہیں، مگر جو شدت جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، اور جو مذمت سے آگے بڑھ کر، یہ ہمارے بینرز پہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کا دفاع مذمت سے نہیں، اسرائیل کی مرمت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت کاہے کے لیے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میزائل ٹیکنالوجی کس لیے دی؟ مجھے ایک لائیو پروگرام کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بتایا، یس وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم یہاں سے تل ابیب کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ٹیکنالوجی کاہے کے لیے دی ہمیں؟ یہ ایٹمی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کاہے کے لیے دی؟ ہم لوگ تو مظاہرہ کر لیں گے، حکمرانوں کے پاس طاقت ہے، حکمرانوں کے پاس قوت ہے، یہ ہماری فوج ہے، ماشاءاللہ دنیا کی بہترین فوج ہے، بہترین تربیت یافتہ فوج ہے۔ ہاں، اسی فوج کے سابق سربراہ کو 34 ملکوں کی اسلامی فوج کا سربراہ بنایا گیا، جنرل احی شریف صاحب کو۔ وہ کہاں ہیں 34 ملکوں کی فوج؟ وہ کہاں ہیں جنرل احی شریف صاحب؟ وہ 34 ملکوں کی فوج کیا عربوں کی بادشاہتیں بچانے کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس کی کوئی سنگن نظر نہیں آ رہی۔ وہ کس لیے قائم کی گئی تھی؟ یعنی ان بغیرتوں کی بغیرتی کی انتہا کا معاملہ آ گیا کہ OIC، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC ایکچولی کیا ہے؟ IC یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، بس ایک قرارداد آ گئی، اور ابھی ایک جناب انہوں نے ورچوئل کانفرنس کر لی، اور آگے ہمارے وزیر خارجہ صاحب گئے میں ترکی کہ ہمیں جناب UN میں جا کر کوئی مذمتی قرارداد پیش کرنی۔ بھائی یہ قرارداد سے کام ہونے والا نہیں ہے، یہ مذمتوں سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ ان ظالموں جابروں ہی کا قلم قمع کرنے کے لیے، اور ان کا معاملہ درست کرنے کے لیے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے، اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اللہ رب العالمین کے دین نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے۔ ہاں ہم قائل ہیں، یہ قتال کون کرے گا؟ حکمرانوں کے پاس طاقت موجود ہے۔ ہاں جیسے بھی ہمارے بھائی نے کہا اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو بھائی گھر پہ جا کر بیٹھے، کسی اور کو پھر آنے دیجئے کہ جس کو اللہ ایمان کی غیرت عطا فرمائے، اور وہ کم سے کم مذمتی بیان سے آگے بڑھ کر دھمکی تو دے۔ میں آپ کو عرض کروں، 14 مئی 1998 کی بات ہے، واجپئی وزیر اعظم تھا بھارت کا۔ 14 مئی 1998 کی بات ہے، بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، اور 15 مئی 1998 کو صبح واجپئی کہتا ہے ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 14 دن کے بعد 28 مئی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کر دیا۔ 29 مئی کی صبح کو واجپئی کا بیان آیا، وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ باتوں سے ماننے والے لوگ نہیں، ان کا علاج لاتوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لاتیں ان کو بہرحال ہمارے پڑوسی ملک میں پڑیں۔ طالبان افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک مثال کے طور پر پیش کر دیا۔ 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی بھی بہرحال ملا عمر کو تلاش نہیں کر سکی تھی۔ 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، 50 ملکوں کی ساری فوج فیل ہو چکی ہے، اور کبھی دوحہ کے مذاکرات، اور کبھی ISI سے کہا جاتا ہے، کبھی پاکستانی گورنمنٹ سے کہا جاتا ہے یار مذاکرات کروا دو، کچھ سیف پیسے جمع نکلوا کر دے دو۔ علاج یہی ہے، علاج یہی ہے ان ظالموں کا، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے بھی قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا۔ البتہ یہ حکمرانوں کی سطح پر ہونے والا کام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ غیرت عطا فرمائے، کوئی دھمکی تو دیں، کوئی آگے بڑھ کر بات تو کریں، کوئی امت کا ایک موقف تو دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری افواج کو اور ہمارے صاحب اختیار ذمہ دار افراد کو غیرت دینی عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھ کر اس نوعیت کے اقدامات کر سکیں۔ اگلی اہم بات یہ ہے
کہ مسجد اقصی کا معاملہ ہم سب واقف ہیں، قبلہ اول کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ حضور کے سامنے کعبہ اور مسجد اقصی دونوں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہجرت کا معاملہ ہوا تو ہجرت کے 17 مہینے کے بعد حضور کی خواہش بھی تھی، سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں اس کی تفسیر آتی ہے، اور شفٹنگ آف قبلہ کا حکم آ گیا، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اس تعلق سے کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، معراج کی شب کا واقعہ سب کو یاد ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی ہے وہاں، اور اس بات کا اظہار ہو گیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی ہے، بنی اسرائیل کے سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء نے نماز ادا کی ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ اب بیت المقدس کی تولیت کا معاملہ ہو، اس کے انتظام کا معاملہ ہو، یہ آخری امت مسلمہ، اس کے ذمہ داری ہے اور اس کا حق ہے۔ ختم نبوت کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ تو اس چکر میں ہیں کہ ان کا جو قبلہ وہ ہیکل سلیمانی جو گرا پڑا ہے 70 عیسوی سے، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 70 سال کے بعد، وہ ٹائٹس رومی بادشاہ جو آیا اور اس نے ان کی اینٹ سیٹ بجائی یروشلم کی، اس وقت سے ان کا قبلہ گویا کہ ہیکل سلیمانی گرا ہوا ہے، اور اب اس کو دوبارہ قائم کرنا یہ وہ ہے کہ جس کے چکر میں وہ لوگ ہیں۔ اور بہرحال آج نہیں کل یہ لاوا تو پکنا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ اسرائیل کے یہودی بھی، صہیونی لوگ، یہ لوگ بھی پورے اپنے ارادے میں پکے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی ہم نے قائم ہی کرنا ہے۔ نتیجتاً مسلمانان فلسطین پر اور زیادہ آزمائشوں کا معاملہ آنا ہے۔ یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور پھر جب لاوا پکے گا، بہرحال مسلمانوں کا دل اگر مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو مسجد اقصی سے بھی مسلمانوں کی محبت کا معاملہ کم نہیں ہے۔ پھر وہ لاوا پکنا ہے، اور پھر وہ جو آرمگیڈون جس کو بائبل میں کہا گیا انگریزی میں، اور ملحمۃ العظمیٰ احادیث مبارکہ میں کہا گیا، وہ ایک بہت بڑی جنگ کا معاملہ سجنا، تو بہت بڑی جنگ ہونی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، دجال بھی نکلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہوگا، اور یہ مشرق کا علاقہ، یہ افغانستان، پاکستان اینڈ سو آن، اس علاقے سے فوجوں نے جانا ہے وہاں پر، اور وہاں جا کر نصرت کرنی ہے جناب مہدی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ منظر نامے احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات اور ان کی تحریریں اس موضوع پر آپ پڑھیں، وہ منظر نامہ سامنے آئے گا۔ یہ ہے مستقبل کا منظر نامہ۔ اب سوال ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ کچھ انفرادی سطح پر کرنے کے کام ہیں، کچھ اجتماعی سطح پر کرنے کے کام ہیں، اور کچھ مستقل کرنے کا کام ہے۔ انفرادی سطح پر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، اسی لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ ہمارے بہت سے اور بھائی بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تھوڑی دیر میں۔ ہمارے پریس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم سب مسلمان ہیں بھائی۔ ہم سب کے پاس اگر یہ زبان ہے، اور آج کا میڈیا بھی اس زبان ہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس زبان کو استعمال کر کے اس ظلم کو کنڈیم کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں، چاہے دنیا میں مسلمان کہیں بھی مظلوم ہو۔ اسی طرح بعض اداروں نے ان کی مالی امداد کے لیے کچھ اپیل کی ہے، جن پر آپ کو اعتماد ہو۔ ہم نے بھی ایک ادارے پر اعتماد کیا، اپنے رفقاء تنظیم کو بتا دیا ہے، کوشش کرے مالی تعاون بھی کیا جائے۔ حکومتوں سے مطالبہ کیا جائے کہ بس مذمتی بیانات نہ دیں، اس سے آگے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات ہونے چاہیے، اور غیرت دینی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہود یہ دنیا پرست قسم کے لوگ ہیں، مال کے بڑے حریص ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے اس کو 1000 برس کی عمر مل جائے۔ چنانچہ ایک بڑا آپشن جو ماضی میں مختلف مواقع پر بیان ہوا وہ ہے سوشل بائیکاٹ کا، یہ اکنامک بائیکاٹ کا رادر، یعنی بہت سارے وہ پروڈکٹس کے جو جیوس کمپنیز کے ہیں، اگر امت کی سطح پر 2-4 لوگ کریں گے تو وہ اتنا وزنی نہیں ہوتا، لیکن اگر امت کی سطح پر وہ بائیکاٹ کی کوشش کرائی جائے تو بہرحال اکنامک سطح پر ایک دھچکا ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ یہ چند کرنے کے کام ہیں جو ہمیں فوری کرنے چاہیے۔ لیکن اب ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ ایک اور بڑا تجزیہ سن لیجئے۔ ہم آج فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا برابر میں کشمیر کا مسلمان مظلوم نہیں ہے؟ کیا چند دنوں پہلے
برما کے اندر جو میسیکر کا معاملہ ہوا، جس بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کیا عراق میں 10 لاکھ مسلمانوں کی جانیں نہیں لی گئیں؟ کیا افغانستان میں 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید نہیں کیا گیا اور 10 سے 12 لاکھ کو اپاہج نہیں کیا گیا؟ کیا ہم بھول گئے کہ ہارٹ آف دا یورپ میں بوسنیا کے اندر مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ نہیں کی گئی؟ گنتے چلے جائیں، کشمیر بھی ہے، فلسطین بھی ہے، کبھی چیچنیا، کبھی بوسنیا، کبھی عراق اور کبھی افغانستان، کبھی کوئی اور محاذ کا معاملہ۔ بہت توجہ سے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، ہم لوگ اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے، ہم قرآن کریم کو ماننے والے، ہم آخرت کے ماننے والے، ہم دین اسلام کے ماننے والے، ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا خون سب سے زیادہ سستا کیوں ہے آخر؟ ہم پر ہی ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ کیا رمضان میں کروڑوں مسلمانوں نے دعائیں نہیں کی؟ کیا جمعے کے اجتماعات میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کریں گے؟ کیا حرمین شریفین میں لاکھوں مسلمان دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا امام کعبہ نے بھی اسرائیل کے لیے بد دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ لیکن کیوں یہ مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کبھی ایک جگہ پھوڑا نکلتا ہے، آدمی اس کو ذرا مرم پٹی کرتا ہے، دوسرا نکل آتا ہے، دوسرے کی مرم پٹی کرتا ہے، تیسرا نکل آتا ہے، تیسرے کی کرے چوتھا نکل آتا ہے۔ آخر یہ پھوڑے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہر چند دنوں میں کوئی محاذ کھل جاتا ہے یا کہیں اور معاملہ گرم ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، دین کو ماننے والے، ہمارا خون سب سے زیادہ سستا کیوں آخر؟ او بھائی، ہم لوگ امت مسلمہ ہیں۔ Now today we are the chosen people of Lord۔ اللہ نے آج ہمیں چنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو چنا۔ اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اس امت کا کام صرف نمازیں ادا کرنا نہیں، صرف روزے رکھنا نہیں، صرف تلاوت کرنا نہیں، صرف چند آداب، مسنون آداب کو اختیار کر لینا نہیں، یہ سب بھی کرنے کے کام ہیں، مگر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور اللہ کا دین، اس کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا، جس کے لیے کبھی طائف کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون بہایا گیا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہا، جس کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا خون احد کے میدان میں بہایا گیا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 پیارے صحابہ کے لاشیں احد کے میدان میں دیکھے، جس جد و جہد کے دوران میں پیٹ پر پتھر محمد رسول اللہ نے باندھے، جس جد و جہد کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں دور نبوی میں اللہ کی راہ میں پیش ہوئی، تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج وہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ نے دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا، کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں دیا، مدارس اور انسٹیٹیوٹس میں اور اکیڈمیز میں اور دیگر اداروں میں پڑھانے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ اپنے کلام کا نفاذ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں 3 مرتبہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ تو کفر کر رہے ہیں عملاً، وہ تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں عملاً، وہ تو فسق یعنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا دین اللہ نے اسٹیبلش کرنے کے لیے دیا ہے، نافذ کرنے کے لیے دیا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں۔ اور آج 57 ملکوں میں 2 ارب مسلمانوں میں ایک خطہ ہم دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ آؤ دیکھو یہ اسلام اور اس کی برکت ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، مانے یا نہ مانے۔ ایک پھوڑے پر مرہم لگائیں گے، دوسرا نکلے گا، دوسرے میں لگائیں گے، تیسرا نکلے گا، تیسرے میں لگائیں گے، چوتھا نکل جائے گا۔ تشخیص کرو نا، خون میں فساد کی طرح گیا۔ اصل جڑ کیا ہے اس مرض کی؟ اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ غداری، اللہ کے دین کو ہم نے پر فراموش کر دیا۔ عربوں کا حال کیا ہے سب کے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور آج کس طرح یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ دوستیاں، کس طرح ان کے ساتھ پینگے بڑھانا، کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکوموڈیٹ ان کو کرنے کی کوشش کرنا۔ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان عربوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے۔ اور پھر ہم ہیں مسلمانان پاکستان، جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے۔ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ اور 1967 میں جب عرب وار ختم ہوئی ہے،
تو عرب وار ختم ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا کہا؟ ہمیں عربوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا سب سے بڑا نظریاتی دشمن پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، تو ان کا علاج اسلام سے ہوگا، ان کا علاج نظام خلافت سے ہوگا۔ آج دنیا میں بات چلی ہے، تنظیم اسلامی بھی یہ کہتی ہے، تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام، ہم بھی خلافت کی بات کرتے ہیں، وہ نظام خلافت جہاں حاکمیت اللہ کی مانی جائے بندوں کی نہیں، وہ نظام خلافت جہاں اللہ کے ان بندوں کو جو کلمہ گو ہیں ان کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، ان کو ایک مرکز پر لانے کی کوشش کی جائے، جن کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب نظام خلافت ہوتا ہے، اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ آج اللہ کے دین کے ساتھ ہم نے معاف کیجیے گا غداری کی، اللہ کا دین ہماری پرائرٹی میں نہیں، وہ ملک جس کو اسلام کے نام پر لیا، سود کا دھندا یہاں بھی جاری، بے حیائی کا طوفان یہاں بھی جاری، شریعت کی سزائیں یہاں پر نافذ نہیں، شریعت کے کئی احکامات سے متصادم قوانین ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج نہیں ہے نا مدد اللہ کی ہمارے شامل حال، کیوں؟ اللہ کا دین ہماری پرائرٹی نہیں، اللہ کا دین ہماری ترجیح نہیں، اور جب تک دین ترجیح نہیں بنے گا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ پھر آج ہم کشمیر کو روئیں گے، فلسطین کو روئیں گے، بوسنیا کو روئیں گے، چیچنیا کو روئیں گے، اس ملک پاکستان کو روئیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، اصل حل کیا ہے؟ وہ ہے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے لیے ملک موزوں ترین ہے، فیزیبل ترین ہے پوری دنیا میں، یہ لیا گیا اسلام کے نام پر، یہ مانگا گیا اسلام کے نام پر، اور دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر، اور اس کے بنانے والوں نے بھی کہہ دیا یہاں سے ہم جواب دیں گے اسرائیل کو۔ کب دیں گے؟ کب دیں گے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو اس نظام خلافت کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اصل حل ہے۔ جب یہ کام ہوگا تو امت متحد ہوگی، اور امت میں کسی کونے میں اگر کوئی ظلم ہوگا تو کبھی رہا سا خلافت کا دور تھا، رہا سا کیوں کہہ رہا ہوں؟ آئیڈیل نہیں، مگر حجاج بن یوسف نے بھی محمد بن قاسم کو بھیجا رحمت اللہ علیہ ایک عورت کی فریاد پر۔ تو جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے پھر جلسے جلوس نہیں ہوتے، پھر ٹی بورڈز لے کر کھڑے نہیں ہوتے، پھر احتجاج نہیں ہوتا، پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے، پھر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے۔ تب تک تو ہم مظلوم بنیں گے بھائی، تب تک تو ہمیں جھیلنا پڑے گا، تب تک تو یہ برداشت کرنا پڑے گا، یہ پھوڑے بڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ نظام خلافت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کی طرف آئیں، اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ ہم مخلص ہوں، اللہ کے دین کو پرائرٹی نمبر 1 قرار دیں، تو انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور پھر ہم پریس کلب پر کھڑے ہو کر مظاہرہ نہیں کریں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکنالوجی اللہ نے ایٹمی ٹیکنالوجی کائے کے لیے دی؟ سجانے کے لیے دی۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی کیا کچھ خاص پلیسز کے اوپر اسٹور کرنے کے لیے دی؟ یہ لاکھوں کی فوج جو تربیت یافتہ ہے، جن کا موٹو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں کبھی موقع ملتا ہے ان سے خطاب کرنے کا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، ایمان، اتحاد، تنظیم تو قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ ہماری افواج کا موٹو کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جب نظام خلافت کا قائم ہوگا، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہوگی، تو یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری ریسورسز، یہ ساری افواج پھر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور مظلوم کی داد رسی کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے استعمال ہوگی۔ آج اگر دنیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق میں ہمارے 10 لاکھ بھائیوں کو شہید کرنے کی اجازت دیتی ہے UN کے ذریعے، آج اگر دنیا امریکہ بدماش کو 50 ملکوں کے ساتھ ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کر افغانستان میں انویژن کی اجازت دیتی ہے، اگر ظلم کی اجازت ان ظالموں نے دی ہے، تو آپ کا اور میرا رب ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوم کی داد رسی کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت دے، ہمارے عوام کو بھی دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی دے، ہماری افواج کو بھی دے، ہمارے اور صاحب اختیار ذمہ داران کو بھی، ہم سب کو دینی غیرت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ فرما دے، اور اللہ امت کا درد مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔